ٹھیک ہو گیا؟ یہ باب کروما یکرمو کی پہچان ہے. خرجا یخرجو یا خرجا یخرجو کیا ہوگا اس میں سے؟ اب یہاں تک ہم اگر پہنچ جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں اس کے معنی پر غور کریں، یخرجو اور جو خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے. اب یہ نکلنا یہ ایک لازم فعل ہے، تو ہمارا اس جو معلومات ہمیں حاصل ہو چکی ہے اس کے مطابق لازم فعل ہے، تو یہ کروما یکرمو ہونا چاہیے. لیکن باب نصر ینصرو سے دونوں طرح کے افعال آتے ہیں، لازم بھی آتے ہیں اور متعدی بھی آتے ہیں. اگر تو اس سے صرف متعدی ہوتے تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ کروما یکرمو باب ہے. لیکن باب نصر ینصرو سے دونوں قسم کے افعال آنے کی پاسبلٹی ہے، یعنی لازم افعال بھی آ سکتے ہیں، متعدی بھی آ سکتے ہیں. تو پھر یہاں کویسچن مارک رہے گا کہیں یہ باب نصر ینصرو تو نہیں ہے. یعنی یہاں تک آپ نے محنت کی، یہاں پر پہنچ گئے. اب دو حل ہیں، یا تو قرآن مجید میں سے آپ کو کہیں مل جائے خرجا وخرج موسیٰ الی قومہ، آیت آپ کے سامنے آئی، خرجا آ گیا تو فوری طور پہ نے پہچان لی باب نصر ینصرو. نہیں تو ڈکشنری کنسلٹ کریں. خا را جیم مادے کی بیس پہ ڈکشنری عربی زبان میں ترتیب دی گئی ہے، بالکل وہی سٹائل ہے، الفابیٹیکلی چلتا ہے، لیکن مادے کے حروف کو بیس بنایا گیا عربی زبان میں. خا را جیم مادے کو آپ دیکھیں گے اس کے آگے بریکٹ میں آپ کو نون لکھا ہوا ملے گا، تو وہ کنفرم ہو گیا کہ یہ نصر ینصرو ہے. وما یخرج منہا، اور جو خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے، منہا اس میں سے. ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ہا کی ضمیر کس کی ضمیر ہے؟ مذکر کی ہے مؤنث کی ہے؟ مؤنث کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، تو مؤنث کی ضمیر کس طرف؟ ضمیر کسی اسم کی طرف ہی لوٹے گی نا. تو یہ ضمیر جا رہی ہے الارض کی طرف، اور جو اس میں سے نکلتا ہے. وما ينزل من السماء. اب دیکھیں یہاں آپ کی علامت مضارع ہو گئی، پیچھے آپ کا مادہ نکل آیا نون زال عام. عین کلمہ کون سا ہے؟ زیر والا. زیر والا کن دو ابواب میں ہے؟ ضربا یضربو، حسبا یحسبو. اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ باب حسبا یحسبو سے تو قرآن مجید میں جو افعال استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا غالب گمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ باب ضربا یضربو ہی ہے. لیکن پھر بھی یا تو اس کا آپ کو ماضی مل جائے، اور وہ ہم نے آیت پیچھے کی تھی وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. ٹھیک ہے، تو نزلہ مل گیا آپ کو، تو اس کا مطلب ہے وہ ضرب یضرب وہ باب ہے. اس میں بھی دیکھیں ماضی میں ایک پہ زبر حرکت ہے، ایک پہ زیر ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ نے یہ باب بھی پہچان لی. یعنی لازمی آپ کے لیے باب پہچاننا نہیں ہے جو صرف قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں سمجھ میں آ جائے، لیکن اس کلاس کا مقصد صرف یہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے نکلیں جو گہرائی میں جائیں، محنت کریں، ان چیزوں کو سمجھیں، اور پھر میری جگہ پر آ کر کھڑے ہوں، دوسروں کو پہنچائیں. تراجم آپ کو مل جائیں گے، بے شمار تراجم قرآن مجید کی کیوں ہیں، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ صلاحیت آپ کے اندر آ جائے، یہ آپ کو بہت ہی کم ملے گی، ذہن میں رکھیے گا. اور جب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو انتہائی خوش قسمت انسان سمجھیں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ شاید آپ سے زیادہ خوش نصیب انسان اس زمین پہ کوئی نہیں ہے جسے اللہ کا کلام عربی گرامر کی مدد سے سمجھ میں آ رہا ہے. ترجمہ یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا یاد ہو جاتا ہے. آپ 10 مرتبہ ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو بہت سارا ترجمہ یاد ہو جائے گا. لیکن کون سی بات کس انداز میں کی جا رہی ہے، کیوں جملہ فعلیہ کی بجائے جملہ اسمیہ استعمال کیا جا رہا ہے، کہاں پر تاکید استعمال کی گئی ہے، یہ ہوا بیچ میں کیوں آ گیا، یہ ساری چیزیں کیوں، یہاں پر منفی میں زور
پیدا کیا جا رہا ہے جو کہ ترجمے میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ ساری چیزیں آپ کو گرامر بتائے گی, اور پھر جو قرآن مجید اپنا اثر آپ پر ڈالے گا, یہ واقعی آپ اس وقت اپریشیٹ کریں گے جب آپ اس کی تہ میں پہنچیں گے. وما ينزل من السماء, اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے. بات شروع تھی عالم اسے, وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے. وما یعرج فیہا, اب یہ یعرج آیا علامت مضارع یا, پیچھے آپ کے عین را جیم مادہ نکل آیا. عین کلمے کی حرکت پیش, کون سے دو ابواب, نصر ینصر, کرم یکرم. عروج چڑھنا, ٹھیک, یا تو آپ کو ماضی کا کوئی ورب مل جائے یا ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ عین را جیم بریکٹ میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا نون, تو باب ہو گیا آپ کا نصر ینصر. تو یہ باب بھی نصر ینصر سے, یعنی عرج یعرج. وما یعرج فیہا, اور جو چڑھتا ہے فیہا اس میں. اب یہاں ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے, آسمان کی طرف, کیونکہ زمین بھی مؤنث ہے آسمان بھی مؤنث ہے, وہ دونوں کے لیے ہا کی ضمیر آپ کے سامنے ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ, اور وہ معکم تمہارے ساتھ ہے. سمپل جملہ بنا لیں اس کو, ہوا مبتدا اور معکم ظرف قائم مقام خبر, یا خبر کہہ لیں اس کو. وَهُوَ مَعَكُمْ, اور وہ تمہارے ساتھ ہے. أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اب یہ کنتم ابھی ہم نے پڑھنا ہے, یعنی یہ آیت میں نے اسے لکھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کچھ چیزیں ابھی ہم نے پڑھنی ہیں. أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں بھی تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین مانیے کہ وہ واقعی تقوی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. مولانا تقوی کی ڈیفینیشن کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے تقوی کے 3 لیولز ہیں. ایک لیول یہ ہے, تقوی کے بنیادی معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا, بچنا, ٹھیک. اس میں پہلا لیول انہوں نے بیان کیا تقوی کا یہ ہے کہ انسان توحید پر آ جائے, شرک کو چھوڑ دے. یہ تقوی کا بنیادی لیول ہے. پھر دوسرا لیول تقوی کا یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے. شرک سے بچنا, گناہوں سے بچنا, یہ تقوی کا دوسرا لیول ہے. اور تقوی کا جو تیسرا لیول ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ اللہ اس کے ساتھ. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو احسان والی حدیث میں بیان فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, تو اللہ کی بندگی ایسے کرے جیسے کہ تو اس کو دیکھتا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ یہ کیفیت آسان کام نہیں ہے, تو کم از کم یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے. یہ دوسری روایت میں الفاظ ہے ان تعمل للہ کانک تراہ, تو اللہ کے لیے عمل اس طرح کرے گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تیسری روایت میں الفاظ ہے ان تخشى اللہ کانک تراہ, تو اللہ سے ڈرے اس طرح گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو احساس ہونا چاہیے کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے تھے تو غار والا واقعہ آپ سب کے علم میں ہے. اب وہ کیا کیفیت تھی آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر ذرا سا اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے. تو کیا فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ڈر مت, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں. یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی یہ احساس پیدا کرے. واللہ بما تعملون بصیر. سادہ جملہ لے آئیں کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے.
کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. عربی ضرب المثل ہے. اور جو حقیقی بادشاہ اس کا کلام ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور خطاب ان سے ہو رہا تھا جنہیں ناز تھا اپنی زبان پر. واللہ، اور اللہ بصیر، دیکھنے والا ہے. اب یہ با سواد را مادہ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بھی عام طور پہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، لیکن جب اس طرح کے سیکھے استعمال ہوتے ہیں بصیرن وغیرہ، تو اس وقت یہ با کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے. وہ دیکھنے والا ہے کس کو؟ بما تعملون کو. اب بما تعملون کو بھی ذرا کھول لیں. تعملون، تعاب کی علامت مضارع ہو گئی، واو نون آپ کے وہ سیکھے کا حصہ ہو گیا. اونا کی ساؤنڈ ہے، دو جگہ پہ آتی ہے. کہاں پر؟ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں. جمع مذکر غائب میں یا آتی ہے علامت مضارع، اور جمع مذکر حاضر میں تا آتی ہے. تو یہاں کون سی علامت آ رہی ہے؟ تا. تو یہ کون سا صیغہ ہوا؟ جمع مذکر حاضر کا. تعملون، مادہ کیا نکلا؟ عین میم لام. ٹھیک ہے. اب عین میم لام مادے کو دیکھتے ہوئے، عین کلمہ کون سا ہے اس میں؟ میم. عین کلمہ میم ہے. عین کلمہ عین نہیں ہے، میم ہے. اس کی حرکت کون سی ہے؟ زبر. زبر کن دو ابواب میں آتا ہے؟ فتح یفتح، سمع یسمع. اب یا تو آپ کو ماضی کا صیغہ مل جائے کوئی ایک پہچان اس کی میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں گرامر کے اعتبار سے، کہ با فتح یفتح کی ایک خصوصیت ہے، اور وہ حروف پر مشتمل خصوصیت ہے. خصوصیت یہ ہے کہ 99.9% چانسز اس بات کے ہوتے ہیں کہ با فتح یفتح میں عین کلمہ یا لام کلمہ، تین کلمات ہیں نا، فا عین لام. میں یہاں لکھ دیتا ہوں، کلیئر کر دیتا ہوں. فا عین لام، عین یا لام کلمہ اس جگہ پر حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور موجود ہوتا ہے. ابھی ایک نیا ٹاپک سامنے آ گیا، حروف حلقی. یہ حروف حلقی کون سے ہیں؟ یہ وہ حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. حلق سے کون سے حروف نکلتے ہیں؟ یہ 6 حروف ہیں ٹوٹل. حمزہ، ہا، عین، ہا. یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقی کہلاتے ہیں. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو با فتح یفتح کو خصوصیت ہے کہ آپ کو عین یا لام کلمہ کی جگہ پر حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور ملے گا. ٹھیک. لیکن آپ دیکھیں یہاں مل رہا ہے آپ کو؟ نہیں مل رہا نا؟ نہیں مل رہا نا؟ تو یہ سمیع یسمع ہوگی. لیکن ایسا 99.9% چانس ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کو حرف حلقی مل جائے لیکن اس کے باوجود وہ با فتح یفتح نہ ہو. ایسی پاسبلٹی بھی ہے. اس لیے آپ کو میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ آپ جب بھی کوئی قاعدہ پڑھیں گے عربی زبان کا، تو اس قاعدے کی ایکسیپشن کی کھڑکی آپ نے ذہن میں ضرور کھولی